ہمارے ایک دوست پچھلے دنوں آئے تو پوچھنے لگے کہ اگر تمہارے سامنے ایک ریزر رکھ دیا جائے، وہ ریزر جس سے شیو کرتے، اور ایک جھاڑو رکھ دی جائے، اور میں تم سے پوچھوں کہ ان دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ خطرناک ہے، تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی یہ کس طرح کا سوال ہے اور کیا نتیجہ نکالنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، وہ اس طرح کی باتیں اکثر کرتے ہیں اور ہم اس لیے برداشت کرتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پہ وہ ایک بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو میں نے ان سے جب کہا کہ بھئی یہ کیا کس طرح کا سوال ہے، تو انہوں نے کہا اچھا چھوڑو اس بات کو، یہ جھاڑو کو اور ریزر کو، یہ بتاؤ کہ اگر صبح تم اٹھو اور باہر نکلو اپنے گھر سے اور تم دیکھو کہ تمہاری گلی جو ہے وہ پوری گیلی ہو رہی، تو کیا تمہارے ذہن میں یہ آئے گا کہ رات کو سمندر چڑھایا ہوگا تو یہ سب گیلا ہو گیا، پانی آ گیا ہوگا؟ یا تمہارے ذہن میں یہ آئے گا کہ تمہارے جو پڑوسی ہیں انہوں نے رات بھر چھڑکاؤ کیا ہوگا گلی میں تو اس لیے گلی گیلی ہے؟ کیا تمہارے ذہن میں کیا آئے گا؟ میں نے کہا بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو، میرے ذہن میں تو صرف یہ آئے گا کہ میں باہر نکلوں گا، اگر میری گلی جو ہے وہ گیلی ہے تو مجھے تو یہ لگے گا کہ رات کو بارش ہوئی تھی۔ کہنے لگے یہ بات، یہی بات ہے کہ جو سادہ ترین وجہ ہوتی ہے عام طور پہ وہ صحیح ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا چلیے، یہ مجھے آپ نے سکھا دیا، بڑی اچھی بات ہے۔ کہنے نہیں، یہ سکھا نہیں دیا، آگے بات اور ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ 700 سال پہلے یہی تھیوری آئی تھی کہ دنیا میں ہر مسئلے کا پہلا حل جو سادہ ترین وجہ سمجھ میں آتی ہے وہی ہوتا ہے، اور اس نظریے کو، اس تھیوری کو کہا جاتا ہے اوکامز ریزر۔ اوکام جو ہے وہ کوئی صاحب تھے جنہوں نے یہ تھیوری پیش کی تھی۔ تو میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، چلیے یہ آپ کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ اوکام کا ریزر جو ہے وہ تھیوری اس کی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ بات یہ ہے کہ کوئی 40 سال پہلے یہ پتہ چلا کہ یہ جو اوکام کا ریزر ہے اس کی ایک جڑواں بہن بھی ہے، اس کا نام ہے اوکام کی جھاڑو، اوکامز بروم۔ یہ دو تھیوریز ہیں، ایک ریزر کے بارے میں ہے، ایک بروم کے بارے میں ہے، یعنی جھاڑو کے بارے میں ہے۔ میں نے کہا صاحب یہ بھی بتا دیجیے اب کیا ہے، کھول ہی دیجیے پوری بات۔ انہوں نے کہا کہ ایک ساؤتھ افریقہ کا بایولوجسٹ تھا، کو سڈنی برینر نام تھا شاید اس کا، تو اس نے کہا تھا کہ یہ اوکامز بروم ہوتی ہے، ایک اوکام کی جھاڑو ہوتی ہے۔ وہ جھاڑو کیا ہوتی ہے کہ جب حقائق آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوں تو آپ اپنی مرضی کے خلاف والے جتنے بھی دلائل اور جتنے بھی نکات اور جتنے بھی باتیں ہیں وہ ایک جھاڑو سے سمیٹ کر قالین کے نیچے چھپا دیتے، جیسے کچرے کو آپ چھپا دیتے۔ انہوں نے مثال دی کہ دیکھو یہ روز تم ٹی وی دیکھتے ہو، اس میں صحافی بھی پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر سیاستدان باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو کہتے ہیں، وہ ہمارے دوست جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو ٹی وی پہ مرغے لڑ رہے ہوتے ہیں، تو کہنے لگے کہ یہ جو مرغے ہیں کبھی غور کرو کہ یہ صرف وہی دلائل استعمال کرتے ہیں، وہی اعداد و شمار پیش کرتے ہیں جو ان کے حق میں ہوتے ہیں، جو ان کے خلاف ہوتے ہیں ان کا یہ ذکر بھی نہیں کرتے۔ یہی اوکامز بروم ہے، اوکام کی جھاڑو یہی ہے۔ دوسری مثال انہوں نے دی کہ یہ جو فارما کمپنیاں ہوتی ہیں، دوائیں بنانے والی کمپنیاں، تو یہ کیا کرتی ہیں کہ جب کوئی نئی دوا آتی ہے تو ایک ٹرائل رن کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو۔ اب 10 ٹرائلز کیے، اس کے 10 ٹرائلز میں سے 6 کے نتائج ایسے نکلے جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھے، 4 ٹرائلز کے نتائج ایسے تھے جو ان کی خواہش کے مطابق تھے کہ صاحب یہ دوا یہ کام کرتی ہے۔ تو وہ فارما کمپنیاں یہ کرتی ہیں دنیا بھر کی کہ ان ٹرائل کے نتائج کو جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے انہیں ایک دراز میں ڈال دیتی ہیں، اس کو تالا لگا دیتی ہیں اور اس پہ لکھ دیتی ہیں
کہ اس معاملے کو غور ہی نہیں کرنا، اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے اس پہ، کیونکہ یہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے. ان کا یہ کہنا تھا یہ اوکامز بروم ہے، یہ جو جھاڑو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ جھوٹ کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن جب حقائق کو بالکل چھپا لیا جائے تو آپ کس چیز کو چیلنج کریں گے؟ کہاں لڑیں گے؟ کس سے لڑیں گے؟ حقیقت آپ کے سامنے ہی نہیں ہے. اچھا، صحافت میں اس چیز کی پہلے بہت تربیت دی جاتی تھی کہ ہر چیز پہ شبہ کرو. سامنے بیٹھا ہوا شخص جو بھی دعویٰ کر رہا ہے اس کو سن ضرور لو اور یہ ظاہر کرو کہ تم اس کی بات پہ یقین کر رہے ہو، لیکن شبے کو زندہ رکھو، کیونکہ شبہ ہی وہ چیز ہے جو اس پورے کھیل میں سے، اس کی پوری گفتگو میں سے، یا کسی بھی پروجیکشن میں سے، کسی بھی سٹوری میں سے اصل چیز نکالے گا، شبہ. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جھاڑو ہمیں قدم قدم پر دھوکہ دیتی ہے، اور انہوں نے 3 شعبے بتائے کہ یہ جھاڑو جو حقائق کو سمیٹ کر ایک طرف کر دیتی ہے وہ 3 شعبوں میں ہوتا ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ کانسپریسی تھیوریز، یعنی سازشی تھیوریز، ہر چیز میں سازش تلاش کرنا. کہ مثلا جب یہ کووڈ-19 آیا تھا، کرونا، قیامت مچی ہوئی تھی، لاکھوں لوگ مرے ہیں اس میں. اس کے ویکسین کے بارے میں جو تھیوریز آئیں دنیا بھر میں آئیں، یہ حقائق کے خلاف تھیں. آج پاکستان میں پولیو ویکسین کے بارے میں کب سے چل رہا ہے، کیسی کیسی تھیوریز چل رہی ہیں. لاکھوں بچوں کو پولیو ویکسین دیے جا رہے ہیں، لگائے جا رہے ہیں، اور وہ صحت مند ہیں، لیکن تھیوریز ختم نہیں ہوتی. ان کا کہنا تھا دوسرا وہی مثال ہے سیاسی مباحثوں کی، کہ جہاں پہ سیاستدان اپنی مرضی کے دلائل پیش کرتے ہیں اور جو ان کے خلاف دلائل ہوتے ہیں ان کو چھپا دیتے ہیں، ایک طرف کر دیتے ہیں، جھاڑو سے سمیٹ کے پھینک دیتے ہیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ بہت ہی خطرناک ہے بیڈ سائنس، خراب سائنس، یعنی غلط سائنسی نتائج. انہوں نے یاد دلایا اور مجھے بھی یاد آیا کہ کوئی 40-50 سال پہلے پاکستان کے پی ٹی وی پہ، اس وقت صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، تو ایک بہت مقبول پروگرام تھا، اس کا نام تھا ضیاء محی الدین شو. ضیاء محی الدین جو ہے اس کو کنڈکٹ کرتے تھے اور بہت ہی مشہور ہوا تھا وہ پروگرام. اس پروگرام میں ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک پروڈکٹ بنائی ہے، ایک تیل بنایا ہے. وہ تیل اتنا زبردست ہے کہ وہ بال اگا دیتا ہے، سر پہ آپ لگائیں بال اگ جائیں گے. اور اس کی ایفیکیسی یعنی اس کی اثر پذیری اتنی زبردست ہے کہ اگر آپ نے اس کو تیل کو ہتھیلی سے سر پہ لگایا تو، اور زیادہ دیر تک وہ آپ کی ہتھیلی پہ لگا رہ گیا تو آپ کی ہتھیلی پہ بال اگائے گی. یہ ایک ایسی چیز تھی. اچھا، اس کی وجہ سے وہ پروڈکٹ جو تھی وہ بہت مشہور ہوئی، اور وہ اگینسٹ سائنس تھی. دنیا میں گنج پن کا کوئی ایسا دوا نہیں ایجاد ہوئی. ٹرانسپلانٹ اب لوگ کرانے لگے ہیں لیکن بال نہیں اگ پاتے، اور ارب پتی لوگ بھی گنجے ہو جاتے ہیں لیکن وہ سب وسائل رکھنے کے باوجود بال نہیں اگا پاتے. انہوں نے یاد دلایا کہ اب سے 14 سال پہلے پاکستان میں ایک اور تماشا ہوا تھا، وہ بھی یہی تھا. حقائق کے خلاف ایک چیز پیش کی گئی اور اس کی حمایت کی گئی، اور حقائق کو جھاڑو سے سمیٹ کے کہیں پھینک دیا گیا. وہ یہ ہوا تھا کہ ایک انجینئر تھے، شاید آغا وقار یا وقار آغا، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ پانی سے کار چلا سکتے. اور جناب انہوں نے کہا تھا ایک واٹر کٹ ہوگی اس میں گاڑی کے انجن میں، اور وہ پانی سے انرجی پیدا کریں گے اور کار چلا لیں گے. انہوں نے مظاہرہ بھی کرتے رہے کئی جگہ. پاکستان کے وفاقی وزیر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، ٹی وی پہ آ رہے تھے، مبارک ہو صاحب کیا پاکستانی ایک ذہین آدمی نے کیا ایجاد کر لیا ہے. سیاستدان آ گئے تھے، حد یہ ہے کہ سائنسدان اس کی حمایت میں آ گئے تھے، اور ایک مبارک سلامت کا شور مچا ہوا تھا.
اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ سب غلط تھا، نہیں ہو سکتا تھا، وہ حقیقت کے خلاف تھا۔ تو یہ انہوں نے ساری بات بتائی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہاں بھائی یہ جھاڑو سے واقعی صفائی تو اس طرح کی گئی۔ میں نے کہا چلیے یہ تو ٹھیک ہے کہ اوکامز بروم ہوتی ہے، اوکام کی جھاڑو ہوتی ہے، تو اب آپ مجھے بتانا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی تمہیں کوئی بہت بڑی کامیابی کی نوید سنائے، جب بھی تمہیں کوئی کہے کہ بہت بڑا مالی فائدہ ہونے والا ہے، جب بھی کوئی بہت بڑے انعام کی بات کرے، جب بھی کوئی بہت زبردست ٹوٹکا بتائے کہ اگر تم یہ ٹوٹکا کر لو، یہ فلاں چیز کھا لو تو تمہیں یہ فائدہ ہو جائے گا، تو ہمیشہ یہ سوچو کہ کہیں وہ جھاڑو تو نہیں دی جا رہی، شور و غل تو مچا ہوا ہوگا ہر طرف، جو آدمی ایسے دعوے کر رہا ہوگا وہ بہت شور مچا رہا ہوگا، لیکن ان میرے دوست نے کہا لیکن اس شور و غل میں ذرا غور سے سننا، کہیں پیچھے سے جھاڑو دینے کی آواز تو نہیں آ رہی۔